الحمد لله نحمده ونستعينه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سے ہم فقہ التفسیر کورس کر رہے ہیں۔ اب تک کے لیکچرز میں سورہ بقرہ کی 60 آیات ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ الحمدللہ سے ہم سیکھ چکے ہیں۔ آج کے لیکچر میں آیت نمبر 61 سے لے کر 65 آیات تک کا ترجمہ اور تفسیر کو سیکھیں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے آج کے لیکچر کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ کہ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، لہٰذا اپنے رب سے مانگیے ہمارے لیے کچھ وہ چیزیں جو پیدا کرتی ہے زمین، یعنی جو زمین سے اگتی ہیں، یعنی اس کی ترکاریاں، اس کی ککڑیاں، اس کی گندم، اس کی دالیں، اس کے پیاز۔ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِينَ هُوَ أَدْنَىٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو غذا بہتر تھی کیا تم اس کو ایسی چیز سے بدلنا چاہتے ہو؟ ہوا خیر، یعنی کہ جو گھٹیا ہے اس کو بدلنا چاہتے ہو بہتر کے ساتھ، یعنی بہتر پہلے من و سلوہ مل رہا ہے، اس کو زمین کی ترکاریاں جو کہ گھٹیاں ان کے ساتھ بدلنا چاہتے ہو۔ اہبطوا مصرا، چلیں خیر اتر جاؤ ایک شہر میں۔ فإن لکم ما سألتم، تمہیں وہ سب ملے گا جو تم نے مانگا۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور ڈال دی گئی ان پر ذلت اور مسکنت۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ لوٹے اللہ کا غضب لے کر۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور انبیاء کو قتل کیا بغیر حق کے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، بسبب اس کے کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے بڑھنے والے تھے۔ تفسیر عثمانی، یہ قصہ بھی اسی جنگل کا ہے۔ بنی اسرائیل طعام آسمانی من و سلوہ کھاتے کھاتے اکتا گئے تو کہنے لگے ہم سے ایک طرح کے کھانے پر صبر نہیں ہو سکتا، ہم تو زمین کا اناج، ترکاری، ساگ سبزی چاہتے ہیں، یعنی من و سلوہ جو ہر طرح بہتر ہے، لہسن پیاز وغیرہ سے بدلتے ہو۔ اگر یہی چاہتے ہو تو کسی شہر میں جاؤ، تمہاری مطلوبہ چیزیں تم کو ملیں گی۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ ذلت یہ ہے کہ ہمیشہ مسلمان اور نصارہ کے محکوم اور ریت رہتے ہیں۔ کسی کے پاس مال ہوا تو کیا، حکومت سے بالکل محروم ہو گئے، جو موجب عزت تھی۔ اور محتاجی یہ کہ اول تو یہودیوں میں مال کی قلت ہے، اور جن کے پاس مال نظر بھی آتا ہے تو حکام وغیرہ کے خوف سے اپنے آپ کو مفلس اور حاجت مند ظاہر کرتے ہیں، اس لیے مالدار ہوتے ہوئے بھی محتاج ہیں۔ عزت اور ذلت جو اللہ نے عظمت اور عزت جو اللہ نے عطا فرمائی تھی، اس سے رجوع کر کے اس کے قہر اور غضب میں آ گئے، یعنی اس ذلت اور مسکنت اور غضب الہی کا باعث ان کا کفر اور انبیاء کو قتل کرنا تھا، اور اس کفر اور قتل کا باعث احکام کی نافرمانی اور حدود شرع سے، یعنی شریعت کی حدود سے نکلنا تھا۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ اگلی آیت، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ترجمہ، حق تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی، خواہ وہ مسلمان ہو یا یہودی یا نصرانی یا صابی، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، وہ اللہ کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے، اور ان کو نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ تفسیر آسان قرآن، بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور ان کی نافرمانیوں کے تذکرے کے درمیان میں یہ آیت کریمہ بنی اسرائیل کے ایک باطل گھمنڈ کی تردید کے لیے آئی ہے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ صرف انہی کی نسل اللہ کے منتخب اور لاڈلے بندوں پر مشتمل ہے،
ان کے خاندان سے باہر کا کوئی آدمی اللہ کے انعامات کا مستحق نہیں۔ آج بھی یہودیوں کا یہی عقیدہ ہے، اسی لیے یہودی مذہب ایک نسل پرست مذہب ہے، اور اس نسل کے باہر کا کوئی شخص یہودی مذہب اختیار کرنا چاہے تو اختیار کر ہی نہیں سکتا، یا ان کے حقوق کا مستحق نہیں ہو سکتا جو ایک نسلی یہودی کو حاصل ہے۔ اس آیت میں واضح فرمایا کہ حق کسی ایک نسل میں محدود نہیں، اصل اہمیت ایمان اور نیک عمل کو حاصل ہے۔ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کی بنیادی شرطیں پوری کر دے گا، خواہ وہ کسی بھی مذہب یا نسل سے تعلق رکھتا ہو، اللہ کے نزدیک اجر کا مستحق ہوگا۔ یہودی اور نصرانیوں کے علاوہ عرب میں کچھ ستارہ پرست لوگ رہتے تھے جنہیں صوابی کہا جاتا تھا، اس لیے ان کا بھی ذکر کیا گیا۔ یہاں یہ بھی واضح رہے کہ اللہ پر ایمان لانے میں اس کے تمام رسولوں پر ایمان لانا بھی داخل ہے، لہذا نجات پانے کے لیے رسول اللہ پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اسی لیے تمام بنی اسرائیل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ تفسیر عثمانی یعنی کسی خاص فرقہ پر موقوف نہیں، یقین لانا شرط ہے اور عمل نیک ہو، پس جس کو یہ نصیب ہوا تو ثواب ملے گا۔ یہ اس واسطے فرمایا کہ بنی اسرائیل اس پر مغرور تھے کہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں، ہم ہر طرح اللہ کے نزدیک بہتر ہیں۔ فائدہ یہود کہتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو، اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو صائبین ایک فرقہ ہے جس نے ہر ایک دین میں سے اچھا سمجھ کر کچھ اختیار کر لیا، اور حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں، فرشتوں کی بھی پرستش کرتے ہیں، اور زبور پڑھتے ہیں، اور کعبہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں۔ یعنی یہاں آیت میں یہود کا لفظ آیا ہے، نصارہ کا آیا ہے، صائبین کا آیا ہے، تو یہ کون ہے؟ یہود تو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی امت کو، نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو بھی، یہ صائبین کون لوگ ہیں؟ تو یہ کیسا فرقہ ہے جس نے ہر ایک کے دین میں سے جو کوئی اچھا عمل انہیں ملا اسے اختیار کر لیا؟ یہ حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں، فرشتوں کی بھی پرستش کرتے ہیں، زبور پڑھتے ہیں، اور کعبہ کی طرف بھی نماز کر کے پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ اگلی آیت ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا اور کوہ طور کو تمہارے اوپر لا کھڑا کیا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی اس کو مضبوطی سے تھامو، اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ تفسیر آسان قرآن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تو بنی اسرائیل نے دیکھا کہ اس کے بعض احکام بہت سخت ہیں، اس لیے اس سے بچنے کے بہانے تلاش کرنے شروع کر دیے۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خود کہے کہ تورات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ مطالبہ اگرچہ نامعقول تھا مگر ان پر حجت تمام کرنے کے لیے، دلیل کو پورا کرنے کے لیے ان میں سے 70 آدمی منتخب کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر بھیجے گئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست تورات پر عمل کا حکم دیا، مگر جب یہ واپس لوٹے تو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے تصدیق کی کہ اللہ نے تورات پر عمل کا حکم دیا ہے، لیکن ایک بات اپنی طرف سے بڑھا دی کہ اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جتنا تم سے ہو سکے اتنا کر لینا، لیکن جو نہ ہو سکے وہ ہم معاف کر دیں گے۔ چنانچہ تورات کے جس حکم میں بھی انہیں کوئی مشکل نظر آتی وہ یہ بہانہ تراش کر لیتے کہ یہ حکم بھی اسی چھوٹ میں داخل ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے سروں پر بلند کر دیا کہ تورات کے تمام احکام کو تسلیم کرو۔ جب انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں پہاڑ ان پر نہ گرا دیا جائے تب ان لوگوں نے تورات کو ماننے اور اس پر عمل کرنے کا عہد کیا۔ اس آیت میں اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ کوہ طور کو ان کے سروں پر بلند کرنے کی یہ صورت بھی ممکن ہے کہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا کر ان کے سروں پر معلق کر دیا گیا ہو، جیسا کہ حافظ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد تابعین سے نقل کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ کچھ بھی بعید نہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی اور ایسی صورت پیدا فرما دی گئی ہو کہ ان لوگوں کو ایسا محسوس ہوا ہو کہ پہاڑ ان پر آ گرے گا، مثلاً کوئی زلزلہ آ گیا ہو جسے انہیں ایسا لگا کہ پہاڑ گرنے والا ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 171 میں اس واقعے کے بارے میں یہ الفاظ ہیں
وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِ۔ اس میں لفظ نتق استعمال ہوا ہے جس کے معنی لغت میں زور زور سے ہلانے کے آتے ہیں، لہٰذا آیت کا یہ ترجمہ بھی ممکن ہے کہ جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر زور سے اس طرح ہلایا کہ ان کو گمان ہوا کہ وہ ان پر گر پڑے گا۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ کسی شخص کو ایمان قبول کرنے پر تو زبردستی مجبور نہیں کیا جا سکتا، لیکن جب ایک شخص ایمان لے آئے تو اسے نافرمانی پر سزا بھی دی جا سکتی ہے اور ڈرا دھمکا کر حکم ماننے پر آمادہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ بنی اسرائیل چونکہ ایمان پہلے ہی لا چکے تھے، اس لیے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرا کر فرما برداری پر آمادہ کیا گیا۔ اس کے بعد پھر اگلی آیت ہے ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ ترجمہ، اس سب کے باوجود تم دوبارہ راہ راست سے پھر گئے، چنانچہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے۔ تفسیر عثمانی یعنی عہد میثاق کرنے کے بعد، یعنی عہد وعدہ میثاق کرنے کے بعد پھر گئے، پس اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو بالکل تباہ ہو جاتے، یعنی اس وقت ہلاک کر دیے جاتے، یا یہ کہ توبہ استغفار بھی کرتے اور نبی آخر الزمان کی مطابقت بھی کرتے تو بھی تمہاری تمام تقصیرات، تمام گناہ معاف نہ کی جاتی۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ ترجمہ، اور تم اپنے لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو جو ہفتے کے معاملہ میں حد سے گزر گئے، چنانچہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ، یعنی ہو جاؤ تم بندر۔ تفسیر آسان قرآن ہفتہ کو عربی اور عبرانی زبان میں سبت کہتے ہیں۔ یہودیوں کے لیے ایک مقدس دن قرار دیا گیا تھا جس میں ان کے لیے معاشی سرگرمیاں ممنوع تھیں۔ جن یہودیوں کا یہاں ذکر ہے وہ غالباً حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں کسی سمندر کے کنارے رہتے تھے، مچھلیاں پکڑا کرتے تھے۔ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنا ان کے لیے ناجائز تھا، مگر شروع میں انہوں نے کچھ ہیلے کر کے اس حکم کی خلاف ورزی کرنی چاہی، پھر کھلم کھلا مچھلیاں پکڑنی شروع کر دی۔ کچھ نیک لوگوں نے انہیں سمجھایا مگر باز نہ آئے، بالآخر ان پر عذاب آیا اور ان کی صورتیں مسخ کر کے انہیں بندر بنا دیا گیا۔ انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ ہم اس واقعے کو سورہ اعراف میں پڑھیں گے۔ تفسیر عثمانی، بنی اسرائیل کو تورات میں حکم ہوا تھا کہ ہفتے کا دن خالص عبادت کے لیے مقرر ہے، اس دن مچھلی کے شکار مت کرو۔ وہ لوگ فریب اور ہیلا سے ہفتے کے دن شکار کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخ کر کے ان کی صورت بندی کر دی، صورت بندر جیسی کر دی۔ فہم اور شعور انسانی موجود تھا، یعنی شکل تو بندر جیسی بن گئی لیکن جو انسان میں عقل اور شعور ہوتا ہے وہ انسانوں والا ہی رہا۔ ایک دوسرے کو دیکھتے تھے اور روتے تھے مگر کلام نہیں کر سکتے تھے۔ 3 دن کے بعد یہ سب مر گئے اور یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہوا۔ اور ان تمام بنی اسرائیل کے واقعات جو میں یہاں آپ کو ایک ایک جز کر کے بتا رہی ہوں، شارٹ جیسے کہ آیات میں آ رہے ہیں، تو ان آیات کے تحت میں آپ کو مختصر اس لیے بتا رہی ہوں کہ ڈیٹیل کے ساتھ قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے اور سورہ اعراف میں ہے، تو انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ وہی ہم اس واقعے کو سیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہم اپنے آج کے لیکچر کو ختم کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ اگلے لیکچر کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔